كنز الكرم مولى النعم هادي الأمم لشريعته كنز الكرم مولى النعم هادي الأمم لشريعته الله 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 الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. بزرگان محترم، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں آپ کے سامنے شکر گزاری اور دین سے متعلق تعلیمان زبان کی بات عرض کروں. اس حکم کی تعمیر میں میں نے ایک آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی جس کی روشنی میں ان کلمات کی گزارش کرنی. حق تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں خلاصہ دین کو بیان کرنا جس کا حاصل یہ کہ اللہ کا رسول جو تمہیں لا کر دے دے اسے قبول کیا، جسے روک دے اسے ملا. پورے دین کا خلاصہ سب کی ہوئی مہاتا کو رسول قبول جو پیغمبر لا کر دیں تو دے دیں اور جسے روکنے سے رک جاؤ. اللہ کا خوف رکھو کرتے اس سے کہ اس کی پکڑ بڑی سکتی ہے. اللہ شدید ہوتا نافرمانوں کے لیے پکڑ بہت سکتی اور ماں بازاروں کی رحمت عظیمہ ہے. یہی پورے دین کا خلاصہ نکلتا ہے. اسی کی تفصیلات ارشاد فرمائیں صلی اللہ علیہ وسلم. اسی کے سلسلے میں کچھ کلمات بطور تمہید عرض کرنے ہوتے ہیں، کچھ کلمات بطور مقصد. تمہید آلات کا طویل ہوتی، مقصد مختصر ہوتا ہے. مگر تمہید کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ سننے والے کا ذہن اصل مقصد کو قبول کرنے کے لیے اور سمجھنے کے لیے ہمارا پیدا ہوتا ہے. اور یہ طریقہ کلام بھی ہمارا اپنا بنایا ہوا نہیں، بلکہ اللہ کی وہ کتاب جس سے ہمیں جینا سکھایا، جس نے جینے کا سلیقہ بتایا، جس نے زندگی کا قرینہ بتایا، اس سے یہ کلام کرنے کا طریقہ پیش کیا. آج اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوتے ہیں اپنی پوری عبدیت کے ساتھ، بندگی کے ساتھ، خاکساری کے ساتھ، اور ایک درخواست آپ کو پیش کرنی ہے. لیکن اس درخواست کے پیش کرنے سے پہلے آپ کو ادب تعلیم دی گئی کہ درخواست سے پہلے ہماری عظمت کا اقرار کرو، ہماری کبریائی کا اقرار کرو، ہماری بڑائی کا اقرار کرو. آپ کو الحمدللہ تمام تعلیم اس کے لیے سارے جہانوں کا تعلق دیا. الرحمن الرحیم سارے جہانوں کا رحمت کامل عطا کرنا ہے. مالک یوم الدین سارے جہانوں کی ابتدا و انتہا کا مالک. یہ سارے کلمات تعالیٰ کی امید کا دین کا تعالیٰ کی برکریت کبریائی اور بڑائی کو آپ نے اس کا فرمایا کہ اپنی ابدیت کو بیان کریں. آپ کہتے ہیں یا کا نام بولو یا کا صحیح، ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں، آپ ہی کے محتاج. یہ کلمات کہنے کے بعد یہ تمیزی کلمات ہیں. آپ کو ہدایت کی ہے یا مقصد کی بات پیش کرو، درخواست پیش کرو. آپ کو ایک دن اسرات مستقیم اللہ میں سے آتی. اگر کلام کرنے کا طریقہ بھی کتاب اللہ نے بتایا، اگر ہم اس کا اتباع کریں کہ پہلے اس کلمات کی تنقید کریں تو یہ اتباع ہوگا قرآن کریم کا انشاءاللہ. بات ہم سے بنے نہ بنے لیکن اتباع کے حساب سے سوال ضرور ہے. اس لیے میں نے عرض کیا کہ مجھے کلمات کی طرح تنقید درج کریں. اللہ کے یہ کلام کہ جو اپنے یہاں پر انتہائی جامع اور مکمل تحریر کرا، ان تمام کلمات کے بعد ایک رفتہ رفتہ دستہ دستہ آہستہ آہستہ انسانیت کو دی گئے. انسانیت میں اندر کمال پیدا کر دیا، انسانی ذہنوں کے اندر صلاحیت پیدا ہو گئی
اسے تورات پڑھ لی، انجیل پڑھ لی، زبور پڑھ لی، سورۃ آدم، سورۃ ابراہیم، سارے صحیفے پڑھ لی، ظاہر کی صحیح پیدا ہو گئی اور اللہ کے وہ آخری کلام پڑھے جو قیامت تک کے مسائل حل کرے گا۔ اس دنیا کی زندگی کا نہیں جس سے روزہ 50 برس ہو گئے، آخرت کی زندگی خالی اپیا ابدا ہمیشہ ہمیشہ کبھی ختم ہونے والی اس تک کے مسائل کو ساتھ حل کرے۔ اسی لیے قرآن کریم کے بارے میں رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ لا تنقضی عجائب وولایت والکثرۃ الرد، یہ قرآن وہ ہے جس کے عجائبات علمی کبھی ختم نہیں ہو اور اس کی تازگی کبھی ختم نہیں ہو، اس کے عجائبات بھی ختم نہیں اور یہ برابر مسلسل پڑھنے سے بتانے سے کبھی پرانا نہیں پڑتا۔ یہ قرآن کریم کا اعجاز ہے کہ 1500 سال گزر گئے لیکن آج اس کی تازگی اس کی گزر اسی طریقے آپ کی جب سیرت یہ ہے، صدیق عائشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا تھا کہ آپ کی سیرت کیا ہے، آپ کے اخلاق کیا ہے؟ فرمایا کان خلقہ القرآن، آپ کے اخلاق آپ کی سیرت قرآن ہے۔ اس کے معنی ہے یہ تعلیماً دیکھو تو کتاب اللہ کو دیکھو اور تعمیراً دیکھو تو محمد رسول اللہ کو دیکھو۔ ایک تعلیم ہے ایک تعمیر، جو وہاں قرآن میں ایک تعلیم لکھا ہوا ہے کوئی آپ کی بات تعمیر نہیں۔ ظاہر اس کے بعد یہ کہ یہ عملی قرآن ہے سنا کی جاتی ہے اور تعلیم قرآن اس قرآن کے لیے دیا گیا جبریل امین واسطہ بنایا اور جبریل امین کو دینے کے ساتھ ان کی صفات بیان کی، انہی صفات کو لے کر حضرات محدثین نے رسول اللہ کے کلام کو منتقل کرنے کا طریقہ سیکھا۔ فرمایا یہ قرآن جبریل کے ذریعے بھیجا، ان کو قاصد بنا دیا۔ انہ لقول رسول کریم، یہ وہ ہے جبریل امین، یہ لقول رسول کریم، یہ ہمارے قاصد اور یہ کلام کو نقل کرے گا، لیکن یہ با کلام با عزت ظاہر ہے جس کی ذات کے اندر کرامت بشارت اور عزت رکھی ہے اس سے جھوٹ کا امکان نہیں ہے۔ اس کے بعد ایک قابل اعتماد ہے جبریل، اپنی ذات کی کرامت ہوتی ہے، ظاہر جھوٹ بول کے اپنی کرامت کو ختم کرتا ہے۔ اللہ نے پہلی صورت بیان کی کہ جبریل امین کریم، انہ لقول رسول، بات ذاتی کرامت رکھتے ہیں، ذاتی شرافت رکھتے ہیں، ذاتی عزت رکھتے ہیں، لیکن اس کے بعد بھی احتمالات پڑھ کہ اس کائنات کی ذرائع یہاں طاغوتی قوت شیطانی قوت پیشوا ہوتی ہے، ایسا نہ ہو کہ جبریل کو اپنی طاقتی قوت سے یہ شیطان شادی اور یہ طاغوتی قوتیں دبا کر تبدیلی کر گڑبڑ کر تمہارا عجیب قوت ہم نے اتنی طاقت نہ فرمائی ہو کہ سارے شیاطین مل کے پرگڑا ہو۔ جبریل امین جو طرح صاحب اسلام کو محمد بھیجا تو انہیں پوری بستیوں کو میں آبادی کو تمام مکانوں کے جہاں آسمان اترے گھر اس کی طاقت کون سے دان اس کا عجیب قوت ایک احتمال تھا کہ کلام کو ہم دور سے اگر سنتے ہیں کسی کلام تو بار بار کہنے والا کچھ کہتا ہے ہماری سمجھ میں چل رہا ہے جبریل عرش والے سے انتہائی قریب ہے، اس کا امکان نہیں کہا کچھ کیا اور سن لیا کچھ جو کہا گیا وہی سنا اور باقی اپنے آگے بنایا گیا وہ ذات جس کی کلام کی توجہ سے نہ سنتا ہوں وہ بھی بدل ہو جاتا ہے، کہنا بچاتا ہے چھوڑ دیتا ہے کچھ فرمایا، اور جس کو مدعا بنایا جبریل کو مدعی نہیں بنایا، سارے فرشتوں کو مدعا بنایا قابل اطاعت بنایا گیا، مدعی سب مانی کہ جبریل مدعا بھی اور جو مدعا ہوتا ہے وہ غلط نہیں، جس کی بات لوگ سنتے ہو لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں بنایا کر منتظر رہتے ہیں کہ جبریل اللہ کی بڑی جبریل بناتی جبریل سے منتقل ہو کر بنایا کرتے ہیں، تو تمام ملائکہ منتظر رہتے ہیں کہ کب وقت مسئول آئے جبریل ابھی کی طرف سے وہی آئے اور اس کی حلاوت اندر سے رسم کریں وہ حلاوت اندر سے ہوتی ہے اس میں سرمستی پیدا ہو جاتی ہے بس ہو جاتے ہیں اس کے کرنا یہ ارمانی مسلم اسی لیے قرآن کریم میں فرمایا کہ ملائکہ اس حدیث بڑی قسم کے بعد ایک کیفیت سرمستی میں آ کر آپس میں ایک دوسرے پوچھتے کہ ماذا قال ربکم کیا فرمایا ہمارے کو منشا یہ ہوتا ہے کہ اس کہیں تو پھر دوبارہ نظر پڑے مگر وہ بھی اسی سرمستی جواب میں یہ نہیں ہوتا اس کی ہمت نہیں ہوتی کہ کیا مطلب ہے اچھا
قال رب اللہ کہ اللہ نے فرمایا بقیہ گویا کہ ملائکہ علیہ السلام کی حقانی کو یقین دے گی یہ کلام اس سے ہی روایت میں ہوئی کہ یہ صفات ہے اسی لیے حضرات محدثین نے کلام کو نقل کرتے ہیں یہ ان چیز مضبوط ہے کہ کلام کرنے والا کردار عزی کرامت ہے یہ قوت ہو قوت حاملہ قوت حافظ ہوتے ہیں یہ تمام قوت اس کے اندر لگی تو ان سماج کے طریقے سے روایات کرتے ہیں کلام کی صفات میں تبدیل کرتے ہیں اور اس کے بعد فرمایا کہ یہ کلام اللہ امین سے چلا جبریل امین نے کہا اور محمد امین تو قلب وہ ذات امین ہے اور اس کی امانت سب سے بڑی تصدیق ہے کہ جو اس کے ذات کے دشمن پیغام کے دشمن اسلام کے دشمن ایمان کے دشمن وہ اس کے امانت کے اعتبار محمد الصالح محمد الامین کہتے وہ فارغ مکہ دشمنانہ اسلام رسول اللہ کے نام لے کے محمد الصالح ان سے سچا ہم نے نہیں ہوتا میرے امانت کا جس کے امانت کا دشمن بھی اعتبار کرتے بل فضل ما شہید میرا ادا کہ شہادت اتنی بڑی ہوگی کہ جس میں شہادت دیتا ہے شہادت تو گیا یہ امانت در امانت در امانت اللہ امین سے نبی امین بھی جائے محمد امین صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی یہ فرمایا کہ اولئک الذین فہموا قلوبهم بالتقوى والمقصود والنبی یہ صحابہ کرام جو ہیں کہ اللہ نے تقویٰ کے معیار میں ان کی جانچ کر لی اور یہ پورے ہوتے اس تقویٰ معیار خداوندی پر پورے ہوتے چکا ظاہر رضی ہوتے اللہ نے رسول نے یہ کرام ان کے سنے اب تک ایک ایک سارا ایک اللہ سے آئے ایک جبریل سے آئے ایک محمد سے آئے اس کا حرام اللہ صحابہ کرام گیا اس کثیر تعداد کا کہ معنی یہ ہو گیا کہ غلط کوئی کا کوئی امکان باقی نہیں اتنے لوگوں نے محفوظ کر لیا کہ اقرم بھی اتنے ہوگا کہ لہٰذا اتنی کلام قیامت کوئی محفوظ دے گا فی صدور الذین اس کے معانی کو اہل علم کے سینوں کے اندر محفوظ کیا اور اس کے الفاظ کو معصوم بچوں کے سینوں کے اندر یہ جگہ کو محفوظ کی یہاں جو کوئی چوری کر سکتا کوئی ڈاکو ڈاکو ڈال سکتا معصوم بچوں کے سینوں کے اس کے اندر کوئی جرفید نہیں ہوتا اور علماء ایک اسلام کے سینوں کو اس کے معنی کو اس کا عقائد کو اور ان کو محفوظ کرتے ہیں تو کیا اللہ نہیں یہ بات یہ بڑا اِنَّا رَحْمَ نَزَّلَ ذِكْرَ وَإِنَّا لَهُ ہم نے اس کلام کا نازل کیا اور اس کو محافظ مغالے کا دلیل کیا چل رہا ہے اس لیے کہ اس سے پہلے جتنی کتابیں ہیں ان کا محافظ قوموں کو قرار دیا تورات آئی پہلے تورات بالکل ہے پہلے جی کا محافظ پہلے زبور کا محافظ آئی لیکن قرآن کریم آیا یہی کہا اے اہل اسلام اے مسلمانوں تم اس کو محافظ وَإِنَّا لَنُزِلُ ہم نے کیا ہاں تم اس کو محافظ آپ محافظ نہیں یہ قرآن کریم آپ خادم محافظ تو یہ کہا افطار لگے یہ کہا ٹھیک ہے تو قلب اس کے بعد اور یہ قلب وہ ہے کہ اس کے اندر علوم کے وہ خزانے ہیں کہ تو آج تک کسی خدائی کی ضرورت کے قلب کے اندر نہیں ہے وہ چیز کو علم نمبر نظر آ ہے آپ نے ارشاد فرمایا کہ مختلف انبیاء علیہ السلام کی مختلف جو ان کی قوموں کے لیے ضروری ہدایت کے لیے ضروری ہے مختلف آدم علیہ السلام کو مخلوقات کے نام دیں اللہ آدم علیہ السلام کو مخلوقات کے نام دیں ابراہیم علیہ السلام فرمایا گیا کہ قوم سورج اور چاند کی پوجا کر رہی ہے آئے کہ مخلوقات کی پوجا کرنی ہوئی ابراہیم علیہ السلام کو عقائد پر آسمانوں کو چاند کے سورج کے عقائد پر اور کذالک بری ابراہیم ملکوت السماوات زمین اور آسمان کی حقائق پر مطلع کر دیا انہیں آپ کو دکھا دیا کس کی پوجا کرے چاند کی پوجا کرتے سورج کی یہ تو ایسے ہی مخلوق ہے مخلوق کا اصل مخلوق کے نام لکھے یقین کے بسرا بنا کر دیا ابراہیم علیہ السلام یہ کیا گیا کہ قوم ایک چاند روشن اور چاندار کے چمکدار کی اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام رب قرآن جی میرے قوانن تیری تعبیر رہا جی قوم کا خزان کرنا ہوتا کہ تعبیر خواب کی فرمایا کہ اللہ تم نے مجھے اختیار حکومت کا فرمائی
اور خواب بھی تو گیا قوم کے مزاج کے مطابق اسے موسیٰ علیہ السلام کے دور سہر اور جادوگر کو ان کو اسکیپ کرتے ہیں. تو ہر پیغمبر کو بوئل دیا گیا جو ملت اور قوم کے اعتبار سے ضروری ہے. لیکن یہ الگ الگ ہر قوم کی صفات بھی الگ الگ ہوتی ہے. لیکن یہ تمام صفات اور تمام لوگ 1,24,000 یا 2,24,000 ترجمے کی گئے تو تنا لا کر اب محمد رسول کی مانتا فرمایا توتی تو اللہ البرین والآخرین مجھے اگلے سے تمام انبیاء کا منتخب فرمایا کلم تو الاسماء کلھا کما کل مادم الاسماء مجھے مخلوقات کے ناموں کا علم اسی لیے دیا گیا جسے آدم کو دیا گیا. اسی چاند سورج کا زمین میں آسمانوں کا مقرر کرے خدا کائنات کا مقرر کرے تو گیا جن حقائق پر سارے انبیاء کو الگ الگ قدرت کیا گیا ہے. ضرور ہے ان کے پاس وہی آپ کا تمام علوم آپ کے ساتھ یہ بنا انما بعثتم معلما چیزیں کائنات کے اللہ نے معلم بنا کر استاد بنا کر آپ نے اپنے علم کا تعلق کیا کہ فرمایا کہ میں کائنات کو استاد سوائے قیامت تک کوئی انسان ایسا پیدا نہیں ہوگا تو آپ کے علم سے بہت آدمی بات کرتا. آج 15 سوسائٹی کی تاریخ کا ایک دن اور ایک آج کو دوائی دے رہی ہے کہ جو آپ نے فرما دیا اس کی حقانیت اور صداقت پر اتنی ثابت ہو چکی ہے ظاہر کہ دنیا کے بڑے بڑے مفتی بڑے بڑے ذہین جو نہ ماننے والے ہیں وہ اس کی صداقت کے اقرار کرتے ہیں. آج یورپ جو تحقیقات ہوئی اسلام کو قرآن کریم کو آپ زیادہ جانتے ہیں کوئی یونیورسٹی ایسی نہیں ہے جس میں اسلامی ہسٹری کے شعبے قائم ہوتے ہیں اور وہ فائدہ دوبارہ کار نہیں دینا. اور سب سے بڑی چیز یہ کہ آپ کو نبوت ہی نہیں بلکہ ختم نبوت کو خانہ بتاتے ہیں. نبوت انبیاء علیہ السلام کیا یہ اللہ کی طرف سے ایک عہدہ اور ایسا ہوتا کہ کائنات کے تمام عہدوں سے بڑھ کر تمام عہدوں سے یہ مرتبہ یہ منصب یہ عہدہ سب سے بڑی عہدہ اللہ نے ادا کیا. اور ختم نبوت کا مطلب سارے نبوت کے مطلب اس لیے اللہ نے اپنی صفت بیان کی وہ الاول والآخر. اللہ اول بھی ہے اللہ سب سے اول بھی اللہ ہے سب سے عظیم بھی اللہ. معلومات اولیت بھی ایک شرف ایک عزت آخری بھی ایک شرف عزت یہ دونوں عزتیں رسول اللہ ہم کو فرمایا انا اول خلقا وآخر. میں اپنی نور نبوت کی پیدائش کے بعد سب سے پہلا دنیا مل جائے گی تم تو نبی بعدوں میں علماء وکیل. میرا نور نبوت اس وقت پیدا ہو چکا تھا کہ آدم کا پتر بھی تیار ہوا تو گیا اولیت آخری کی شرف ہے آپ اور نبوت جب اولیت آخری کی اس کا اشارہ یہ بات کی جائے کہ اولیت آخری وہ شرف ہے کہ آپ کو اس شرط سے 1,24,000 کرنے میں کوئی مشرف نہیں ہے. اسی ذات خاتم الانبیاء کی ذات مقدس ہے اللہ نے جو شرط آپ کو بڑی تشرف دیتا فرمایا تاخیر کی شرط نبوت کے مقام خاتم کی ذات آپ کو آپ جانتے ہیں جو جس چیز کا اول ہوتا یہاں سے بدایت ہوتا آغاز ہوتا وہ نہایت انتہا کسی کو دنیا کے دل آپ آدم علیہ السلام ابوت باپ ہونے کی شان سب سے پہلے آدم کے اندر ہوتا ہے. ساری دنیا کے انسان کی اولاد معلومات ابوت کا آغاز باپ ہونے کا آغاز آدم سے لیکن یہ ابوت کا آغاز ختم نہ ہو ساری کائنات ختم ہو جائے ابوت آپ کو آدم کی تصویر آغاز ابوت بھی آدم سے ہوا اور انتہائی ابوت بھی آدم سے اور اس آگے بڑھتے بھی اللہ رب العزت کی راہ کا کرتا ہے. اس کے ساتھ اول وجود تمام موجودات جتنی ہیں اللہ کے وجود سے موجود ہے. تو وجود ہے وجود ختمی وجود حتمی وجود اولی وجود آخری اللہ سے اللہ کی ذات سے وجود کا آغاز ہوا اللہ کی ذات سے ساری کائنات جب ختم کر دیا جہاں سے آغاز ہوا آغاز میں وجود کا آغاز اور ساری کائنات تمام موجودات کو ختم کر دیا تو وجود کہاں جائے اللہ کی ذات سے
معلوم ہوا تو وجود کے اعتبار سے بدایت ابتدا کے اللہ کی وجہ سے اسی لیے تو رسول اللہ نے فرمایا ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين ختم نبوت کا اعلان کیا گیا اسی ذات کو ختم نبوت ہے اور ما آغاز نبوت نہیں ہے تمام انبیاء علیہ السلام کو نبوت کے لیے وہ برکت ہے سنا اسی طریقے سے اسی لیے شب معراج میں رفتار میں تمام انبیاء کو جمع فرمایا اور امام بنایا آپ کو اپنے تو مقام امامت اسی کو دیا جاتا ہے جو برتر امامت نماز ہے اس لیے فرمایا اس کے اندر کو ہے جو احسن ہو قرات سب سے بہتر قرات کرے والا اسی معنی میں جو افضل ہو برتر ہو اس کے اندر رسول اللہ تعالیٰ نبوت کے اعتبار سے سب سے برتر اسی لیے ختم نبوت کے مقام سب سے برتر مقام سب سے بلند مقام تو آپ کو سنا ہے اسی لیے آپ کی وجود کے اندر تمام پیغمبروں کو مقتدی بنائے گا امام نہیں بنائے گا بڑی اسی لیے آپ کی ذات پر آ کے نبوت کو ختم کر دیا اس لیے تدریجی طور پر انسانیت کو جتنی دی آ رہی ملا ہے تو جتنی جس قوم کے اندر جتنی صلاحیت تھی اسی طرح کی ایک عالم کرو انسانیت ان کی اولاد ابتدائی طور پر ان میں بات نہیں تھی ان کا علم نہیں تھا ان میں فکر نہیں تھا ان میں شعور نہیں تھا معمولی بات ہو بھائی انسانیت کا بچپن تھا اور بچپن کے اندر بچے وہاں ارے باتیں پڑھاتے کوئی بڑی پیچھے یاد ہوتی اگر حقائق بیان کرنے کی ایسا نہیں ہوتا ظاہر ہے کہ وہاں حقائق توحید حقائق رسالت حقائق آخرت یہ بیان نہیں کیا جو چیز سمجھ سکتے ہو کہ روٹی ایسے بنا کھانا ایسے بنا کپڑا ایسے بنا یہ اس کی ان کی عبادت کرتے یہ اسی قسم سے بھی ساری چیزیں موجود اللہ مان شاہ اس کے بعد رفتہ نور علیہ السلام انسان کا ہوتا ہے ناموں کے ساتھ ان کا مطالبہ انسان کے اندر پیدا ہوا کہ جن چیزوں کا میں نام جانا ہے آدم سے سنا ان سے کچھ صورتیں بھی تو بتائیے آدم نور علیہ السلام صورت ہے علم کرو کوئی فتح اللہ سب اسماوات بتا ہے کہ آسمان یہ بھی ہے ان کی صورتیں بتائیے تو کہا ناموں کا تعلق آدم نے کرا اور صورتوں کا تعلق نور علیہ السلام یہ علم کا دوسرا جب یہ بھی محفوظ ہو گیا 1000 سال تیسری طرف پیدا انسان کو ان کی خاصیات معلوم ہوتی ان کی خاصیات معلوم ہوتی کیا چیز ہے آسمان زمین کیا چیز بیتا مجھول یہ بھی جگہ ابراہیم ایسا اور کذالک ضروری ابراہیم فرق کی بات زمین اور آسمان کی تمام حقائق منکشف کر دی گئی آسمان یہ سورج یہ ہے چاند یہ ہے تمام مخلوقات اور یہ سب مخلوقات ہیں یہ قابل عبادت نہیں ہے یہ قابل تمہارے لیے تم قابل عبادت یہ سب تمہارے لیے کرتی ہے تو کیا ان چیزوں کا تعلق پیدا کہ مختلف کے مخلوق نہیں ہے اور تمہاری خادم بنا کے پیدا ان دنیا خود کو اور ان کو خلق تم یہ ساری کائنات یہ تمہاری بھی پیدا یہ زمین یا آسمان یہ چاند ستارے سورج دریا پہاڑ حیوانات جمادات حیوانات یہ سب اللہ نے انسان کی یہی نہیں کہ اوپر جائیے یہ جنت یہ جہنم یہ عرش یہ کرسی یہ ملائکہ یہ سب کون ہے انسان کو معلوم ہے کل مخلوقات کو اللہ نے خادم بنا کے اسی فرمایا کہ انسان سب سے موزوں سب سے بہتر مخلوق اللہ نے اپنے کلام میں کسی مخلوق کی کرامت شرافت اعلان کی فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ ہم نے انسان کو ذریعے مکرم بنا کے معزز بنا کے مکرم بنا کے اگر کرامت اور عزت کا اعلان انسان کے لیے اگر آپ معلوم کہ ساری مخلوقات کو سدا اشرف سدا مکرم اور سدا معزز انسان کو اس عظمت کو برقرار رکھنے کے لیے ضرور کی پائے گی کہ زندگی طور پر یہ کرامت اور شہادت کا سب سے عظیم سمرہ علم سب سے عظیم چیز جو کرامت شہادت برقرار رکھ سکتی ہے وہ علم اس کے بعد وہ ہونا چاہیے کہ جو جنات کے پاس ملائکہ کو یہ مقبول یہی انسان ہے جنات ہے ملائکہ ذی شعور ذیت المخلوقات یہی لیکن ظاہر کہ نبوت کا مقام عظمت جنات کو دیا گیا فرشتوں کو دیا کہ انسان کو دیا گیا وجہ اس کو دی گئی کہ جہاں تک جنات کے تعلق ان کے پیر پر رحم کرا
تو مل کر جو رہنا چاہیے، اجتماعیت نہیں کرتے، آپس میں مل کر کناروں میں رہتے ہیں، گھروں میں رہتے ہیں، پہاڑوں میں رہتے ہیں، دریاؤں اور سمندروں کے کناروں میں رہتے ہیں. خیر آباد بتاؤ، اب انسانوں نے 2000 سال پہلے آئے لیکن کوئی شہر نہیں بسا، کوئی توسیع نہیں بنا، کوئی کچے نہیں بتا، چاہے زمین کہاں کچھ کرنا کر سکتے. جو جس میں اجتماعیت کو کیا اللہ تعالیٰ کی طرح کسی رائے کے نبی کو مقام نہیں ہے. ملائکہ ہے، ملائکہ کی عظمت بڑی ظاہر ہے کہ اس کے اندر ان کو عقل دی گئی، شعور دیا گیا، اور نہایت کامل عقل ہے، اس کہ بحی ربانی کی سمجھ لیتے اور بحی ربانی کا تحمل کر لیتے. بحی ربانی کا تحمل کرنے کوئی معمول نہیں ہے. اب تمہارے عقل ان کے اندر موجود ہے، لیکن نبوت نہیں دی گئی، کیوں نہیں دی گئی؟ وجہ اس کی بڑی کہ کمال عقل تو ہے چلتا، لیکن اپنی کمال یہ کہ تحمل وہی تو کر سکتے ہیں، تدبر وہی کی ساری نہیں کر سکتے. اس لیے یہ تدبر کی ساری تدبر کرنا، غور کرنا، فکر کرنا اور اس کے اندر حقائق کرنا، یہ ساری انسان کو انسان یہ آپ ایک علم حاصل کرتے ہیں اور اس کا غور کرتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ یہ کلام اس سے اشارت یہ بات مرنی، عبارت یہ بات مرنی، دلالت یہ بات مرنی، اقتدام کی بات. ایک کلام سے چار مانا کر دیں الگ الگ اور توقع اور جو چیز آپ نے نکالی اس میں ہر ایک یہ چاچا مانا کر دیں. کسی انسانی ذہن کسی کو ٹوٹتا نہیں ہے، علم سے نکالتا وہ چلا معلومات. یہ تدبر، تفکر، غور کی صلاحیت انسانی عقل کو جو دی گئی ہے وہ کسی کے اندر ہوتی ہے. نہ ملائکہ ہے، کسی نبوت کے مقام ان کو بھی نہیں دیا گیا، جنات کے نبوت کے مقام سے انسانی اس کو پاس. اسی لیے انبیاء علیہ السلام نے سب سے بڑا شرع یہ بتایا قل انما انا بشر مثلکم. آپ کئی اعلان کیے کہ اے انسان امتی جیسے ورنہ انسانیت سب سے بڑا مقصد مخلوق ہے. نہ ملائکہ اس کی طرح کو ملائکہ کی خالق کو جنات کی اس کی ضرورت، حیوانات کی ضرورت، اور جتنی ذی نفس اور جاندار مخلوقات وہ بھی انسان کی طرح، اور جتنی ذی عقل جنات اور جنات کا ہدایت کے لیے انسان کے پاس آنا پڑتا ہے. نبوت انسانی نبوت پر اعتراض کیا ملائکہ کی شکر نہیں تمہارا یہ شرط انسانی نبوت. اور اس شادی کا تقاضا یہ تھا کہ طبیعی طور پر انسان کو علم دیا گیا چاہیے، اس سے پہلے ناموں کا علم دیا گیا، اس صورتوں کا علم دیا گیا، اس کے بعد ان کی کیفیات کا علم دیا گیا، پرانی ویسا انسان. اس کے بعد طرف پیدا ہوئی اسے کہ ایک علم جو آیا تھا اگلے علم کی طرف پیدا ہوئے انسانی کی. جب 3 علم آ گئے اس کے چوتھے علم کی طرف پیدا کہ ان کا احکام کیا، احکام کے یہ انسانی علم کی ذہنی ترقی کی اس ناموں کا علم ہوا، صورتوں کا علم ہوا، خاصیات کا علم ہوا، اور ان کا حکم کیا ہے، احکام کیا ہے. اس طرح کو پورا کیا. موسیٰ علیہ السلام فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بَيْنَ الَّذِينَ يَتَّقُونَ وَالَّذِينَ احکام بین ماضی اجمالی احکام تھے پہلی کتابوں کے اندر، شعور کے اندر، لیکن جہاں تفصیل کی طرح کا ہے احکام قرآن انسانی غلط چیز کو احکام انسان کی زندگی لیکن رفتہ رفتہ ایک کے درجہ وہ پہلا درجہ دوسرا درجہ تیسرا درجہ چوتھا درجہ. اب اس کے اندر کمال علم پیدا ہو اور اب اس کے اندر غلط پیدا ہو تو اس سے اونچی اسے سب سے اونچی علم غلط پیدا ہو سے بچے کو آپ پڑھاتے مدرسے پڑھاتے ساری کتاب پڑھنے کا آپ کو گھر پڑھاتے کہ دورہ پڑھنے کی قابل ہے اس کا دورے حدیث تک پڑھاتے ہیں. جب تمام علوم کو اب یہ سرس ہے، نحو ہے، منطق، فلسفہ، ادب، تاریخ، معانی، بدیع، بیان یہ سارے علوم پڑھا دیتے تب جا کے اس کے لیے صحیح پیدا ہوتی ہے. اللہ کے رسول کی طرف سے سب سیدھا معلوم ہوا کہ یہ جب کمال علم پیدا ہو جاتا کمال تعاقت پیدا ہو جاتا کمال یقین پیدا ہو جاتا اور اس کے اندر کسی طرح انسان میں طرف پیدا ہو اس کے اندر اس وہ طرف یہ پیدا ہوئی کہ احکام تو ہمیں جانا لیکن علم احکام کو نہیں جانا. احکام کی علت کیا ہے، احکام کی بنیادیں کیا ہیں. احکام کی علت ایمان نہیں کرنا کہ علم کا اونچا درجہ سب سے اونچا درجہ علم احکام کرنا. یہ کلام علم احکام پر مستقبل تھا اس کلام قرآن کریم یہ قرآن کریم یہ کلام وہ ہے جس میں علم احکام کو ہے اور علم احکام وہ چیز وہی ہے ایک علت کا آپ علم ہوا ایک علت پر
ہزاروں معلوم ہے، ہزاروں چیزوں کیا کہ جس کے اندر علت پائی جاتی ہے آپ کو ان کو معلوم نہیں چلتا. ایک علت معلوم ہونے کے بعد ہزاروں چیزوں کا حکم آپ کو معلوم نہیں چلتا. علم الاحکام وہ ہے کہ آپ کے بعد قیامت تک جتنے احکام انسان پر جتنی چیزیں پیدا ہوتے، جتنے واقعات، جتنے حوادث، جتنی صورتیں، جتنی ترقیات انسان کے لیے پیدا، ان سب کے احکام انسان کو معلوم ہوتے ہیں. اسے علم احکام کو آپ کو یہ علم وہ ہے کہ جتنے بھی واقعات سامنے آئیں گے تمام کے علم اور تمام کے احکام معلوم کریں گے. اس کے اندر یہ اتنا مکمل علم کہ قیامت تک کے تمام واقعات، تمام حوادث جتنے پیدا ہوں ان سب کے احکام کو معلوم کرنے کا طریقہ آپ کے پاس آ گیا، ذریعہ آپ کے پاس نہیں گیا، بیان کر دیا گیا کہ ماں کہا محمد ابا حدیث میرے خاتم النبی اور آدم سے شروع کیا گیا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اسے انسانیت جو دینی طور پر اس مقام پر آ گئی جس نے آخری اب قیامت تک کسی مزید علم کا نہ انسان کو ضرورت ہے نہ انسان کے لیے تحمل. اللہ کا علم ختم نہیں ہو گیا، اللہ کا علم میری نہایت دائم، اس کے معنی کہ انسان جتنے علم کی تحمل کر سکتا تھا اللہ کا جو سب سے مل گئی کام کرے گی ان حال یعنی کوئی وشو یہ سب سے کامل ترین مکمل ترین یہ کاملیت و مکملیت نہ تورات میں انجیل میں ضرور ہے. ان تمام کتب کے بارے میں یہ نہیں کہا کہ ہم سارے قوموں کے حوالے کر دیا گیا، قومیں خود بھی محفوظ نہیں، کتابیں محفوظ ہیں، نہ صحیح قرآن انجیل موجود ہے، کوئی بھی جو قرآن کریم کا ایک حکم محفوظ اس سے کہ آپ محافظ نہیں، آپ کے حوالے کیا جاتا ہے قرآن کا بھی حوالہ ہوتا تو تورات انجیل ہے، لیکن اللہ نے آپ کے حوالے اس سے کہ آپ رہنے والے، آپ خود باقی رہنے والی تو باقی رہنے والے کام کو اس کے اسے اللہ نے اپنے طور پر لکھا کہ ہم اس کے محافظ، کم محافظ ہیں، ہم تو خادم اور ہم تو خادم سے محافظ نہیں. تو یہ شرف و عزت اللہ نے آپ کو رکھوائی کہ ختم حدیث کا مقام رسول اللہ نے رکھوائے گا اور اس کے بعد اس ختم اظہار کے احکام کا آپ کو رکھوائی. تو یہ علم آخری علم ہے کہ انسانیت کے لیے ذریعہ ہدایت بن سکتا ہے اور قیامت تک کے لیے اس کے بعد انسان کسی مزید علم کی ضرورت نہیں، باقی نہیں مل سکے. اسی اب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس علم کو دیا اور اپنا تعارف جو کرا دو ایک ہے میں کمال علم نہیں کرا فرمایا علم معبود استعمال ہوا ہے کائنات کے اندر مالی بنا مالی بھی ہوتا ہے متاثر سے ذریعے شاگرد سے ذریعے آپ تمام قیامت تک پیدا ہونے والے انسان ذریعے لے کر کتاب میں علم کر رہا ہوں. اس کا دوسری چیز وہ معنویت و روحانیت جو آپ وہ روحانی وہ معنویت کس سے دے انبیاء علیہ السلام کو علم کی معیشت دے کر دے جاتا اور روحانی کے مقام المجد لے کر دے جاتا. فرمایا گیا کہ روحانی زندگی کہ جن اللہ رب اللہ ایسے مرد کی مقبر ہونا سر مجھے اسی پر سے خواب پر بیٹھ اپنی روحانیت کی بنیاد پر عروج نصیب ہوتا ہے. میں اللہ کی ذات تک پہنچتا ہوں، اللہ کی صفات تک پہنچتا ہوں، اس مقام تک پہنچتا ہوں کہ جہاں آج تک پیغمبر پہنچا آج تک کوئی طریقے مطلب اس یہ رسائی تو اللہ نے انبیاء علیہ السلام کو علم کے اعتبار سے دنیا سے مستقل کیا. تو کسی انسان ایک علم کے ذریعے ایک حرف حاصل نہیں کرتا دنیا کے باقی نہیں کی اللہ تعالیٰ علم کامل بھی ان کو دے کے دی اور روحانیت کامل بھی وہ علم کامل اس کا نام ہے علم اور فکر اور قرآن کے علم کے استعمال کیا اور وہ مانے بھی جو ہے ذکر نتیجہ سماعت اللہ کو پہچانے کی بڑی نشانی ہوگی. کس کے لیے عقل مند سمجھداروں کی دانا کون ہے عقل مند اس کا پیسہ مجھتا آپ کو نہیں چھوڑ دیا آپ کو کہتے کون عقل مند فرمایا کہ عمر آتے قرآن کے لیے کوئی چیز دو صفتیں میں کوئی عقل مند قرآن کی کیا صفتیں ایک اس کے اندر ذکر موجود ہے اس کے فکر موجود دھڑکتا ہوا دل آپ کو ذکر کے لیے دیا گیا اور دھڑکتا ہوا دماغ علم کے لیے الذین يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات کیا اگر میں دو دن کے اندر ذکر اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہر حال کے اندر ذکر ہوتا ہے. کیا قلب بھوکا ہے اس کی وجہ ہے ذکر سے بڑا تسبیحات میں پڑھ رہے ہیں
لیکن ہمارا حقیقت آدمی ہر حال کے اندر یہ سمجھے کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں، دیکھ رہا ہوں، آنکھوں سے سن رہا ہوں، کانوں سے بول رہا ہوں، زبان سے چھو رہا ہوں، ہاتھوں سے جو کچھ ہے مجھے جواب دینا ہے. اس جواب دہی کا خیال کر کے مجھے یہ ایمان ہونا، یہ ہے ذکر کہ ہر عمل کرنے والا آدمی یہ سمجھے کل کو مجھے میں اس کو جواب دوں. یہ صحیح ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف ثواب عظیم حاصل ہو. اگر کوئی ایسا مان اور غلط ہے تو پکڑ بھی یہ مانا ہے. اور کائنات کے اندر بے شمار کی اس کائنات کو 700 آیات قرآن کی اس کائنات کے اندر عجائبات اپنے قدرت کے آپ حیرتناک چیز اس کو لگتی میں نکالو، میں دریافت کروں. اور تم ان کو دریافت کرو گے، پیدا نہیں کرو. آج سائنس جو کرا رہا دریافت کرا نکال پیدا نہیں کرا. ایک پتے کے اندر وہ ایٹم کو دریافت کر دیتا، ایٹم کو پیدا نہیں کرتا، ایٹم کو دریافت کر دیتا. لیکن ظاہر کہ سائنس کی اسلام مخالفت نہیں کرتا، کہتا کائنات کی چیزوں کو دریافت کرو، یہ تمہارا فرض ہے. کسی دریافت کرو، کسی کتاب کسی دیکھیے کہ صحیح سے حاصل. اور ساتھ ساتھ یہ سمجھو کہ جو اللہ اس کائنات کے ذریعے عجائبات پیدا کر سکتا ہے کتنی ضرورت ہے، کتنی کمال کی یا ہر مخلوق جو ہے عرفان رکھ دیں گے. کوئی چیز ایسی نہیں ہے عرفان رکھ ہمارے کی پہچان دے گی. کسی کو حضرت علی کا رضا میں ہر اپنا نفس کو پتا رہا، جسے اپنے آپ کو پہچان دیا تو خدا کو پہچان. آپ اپنے آپ کو پہچانیں گے، اپنے کو پہچانے کے بعد کہ ہر چیز کے اندر آپ محتاج نہیں آئیں گے. آپ دنیا کے اندر پیدا اب سے پوچھے نہیں ہوں، کسی نے پیدا کر دیا تو پیدا ہو، اور پیدائش بھی آپ کے طرف، وجود بھی آپ کے طرف. جو چیزیں نعمتیں کو دی گئی وہ آپ کو دی، آنکھ بھی اللہ کی نعمت، کان بھی اللہ کی نعمت، ہر چیز آپ کو اللہ کی نعمت ہے. کھانا ہے، پینا ہے، سونا، جاگنا، کوئی بھی ان کا وجود نعمت اللہ تو اس کو اللہ کی نعمت شمار نہیں دے سکتے. یہ ساری نعمتیں ہوتا ہے. انسان اپنے وجود پر جتنا غور کرے گا معلوم ہوتا کہ ہمارے پاس اپنی کوئی چیز نہیں، کسی کی دی ہوئی، ہم تو محتاج ہی محتاج. جب اپنے آپ کو محتاج مطلب سمجھے گا، ہر چیز کے اندر محتاج وہ سمجھے گا اللہ ہوا ہے تو کسی کا محتاج. ان اللہ غنی نہیں رہا سارے کائنات سے مستقل. تو اپنی محتاجی کا جتنا ادراک ہوگا، جتنی سمجھ پیدا ہوگی، اتنی جنا کے ساتھ اسے فرمایا جو اپنے کو پہچان لیتا، جسے اپنی بندگی کو پہچان لیا، جو خدا کی خدائی کو پہچان، جو اپنی بندگی کو نہیں پہچان سکتا وہ خدا کی خدائی کو نہیں پہچان. اپنی محتاجی کو پہچانو، خدا کی غنا کو پہچانو. اور یہ اللہ وہی پیدا کہ جو غنا کو پہچان سکتا ہے. اسی لیے اور یہ اللہ کی صحبت اسی لازم قرار دی کیا اللہ پورے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کی صحبت دیتے. اسے دین قلب کے اندر ذرا سے بولتا ہے، گھستا ہے اور جمتا ہے اس صحبت ظاہری سے. کتابیں پڑھنا چاہیے، کتابیں پڑھنے سے آپ کو معلومات ہوتی ہے، علم نہیں. علم اور چیزیں، معلومات اور چیزیں. معلومات علم سمجھے لوگ یہ غلط علم ہوتی ہے. علم چاہتا ہے وہ صحبت صالحین سے ہوتا ہے. علم کے معنی کہ قلب کے اندر وہ ملکہ پیدا ہو جائے کہ جو حقائق کا دیا، حقائق کو نکال کے حقائق کو پیدا کرتا ہے. یہ ہے وہ ملکہ، یہ پیدا ہوتا ہے صحبت صالحین سے. صحابہ کرام شاگرد رسول اللہ، لیکن شاگردان محمد نہیں کہا جاتا، تلامید محمد نہیں کہا جاتا، صحابہ کرام کہا. اور صحبت ہے ان کو مقام عظمت کا ہوا ہے. اتنا مقامات تو امت کے اندر صحابہ کے بعد کوئی ولی ہو، کوئی قطب ہو، کوئی غوث ہو، کوئی ابدال ہو، ایک صحابی مخاطبہ کے برابر نہیں ہو سکتا. اس کی مقام ہے کس سے کا علم کی بنیاد پر نہیں ہے، صحبت کی بنیاد. علم میں بڑے 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 پیدا ہوتے ہیں، لیکن یہ صحبت کا شرف صرف صحابہ کرام کی رسول ہے اور کسی بھی نہیں ہے. اس لیے مقام عظمت کے اعتبار سے، مقام قربت کے اعتبار سے مقام صحابہ کرام کا وہ مقام کسی مسلم حاصل نہیں ہو سکتا. اسی آپ نے اصحابی کے لیے یہی مقصد ہوتا ہے. میرے صحابہ ستاروں میں جس کا دامن تھام لوگے ہماری ذات کی اصحابی کل ہو ابھی میرے سارے صحابہ بار بار تو کیا صحابہ بنائے پڑھائی کریں پڑھائی کریں تقویٰ مقصد ان کو تقویٰ کے معیار کرنا ان کو دلوں میں جانچ لیا وہ پورے اتر جس کی یاد امانی کرنے کیا پیدا ہونے کے لیے اس کو کون اٹھا سکتا ہے. صحابہ کرام پیدا کیا معیار کیا تمہارا یہ سارے علوم جو ختم نبوت کے لیے آپ کے پاس آئے
یہ علوم آپ کو ختم وجود کی ختم کی مانا تھا ختم وجود یہ مانا کہ پچھلے انبیاء کو جو کیا گیا ان کی نبوت مناسب کو نہ ان کی نبوت باقی رہی ان کے معجزات باقی. آج اگر ابراہیم میں خلیل نہیں ہے تو آپ کو گزار نہیں قلنا یا نار کونی بردن وسلاما علی ابراہیم آپ کو گزار جمیل کر کے ابراہیم علیہ السلام کو موسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ نکل کر گریبان سے کر سورج کے بانی چمکتا ہے. لیکن آج اگر موسیٰ نہیں ہے تو یہ تو پیدا بھی نہیں ہے. آج اگر عیسیٰ نہیں ہے تو بے زندہ بھی نہیں ہے. معلوم ہے ہر پیغمبر کے بعد ان کی نبوت بھی ختم ہو گئی اور ان کی معجزات بھی ختم. لیکن خاتم الانبیاء کو پیدا کیا گیا تو آپ کے معجزات بھی باقی ہیں اور آپ کی نبوت بھی باقی قیامت کے باقی نہ آپ کی نبوت ختم ہوئی نہ آپ کی معجزات. سب سے بڑا معجزہ کلام اللہ ہے جس کی شان یہ قرآن پر عجائب کہ نہ اس کے عجائبات علمی کے بھی ختم ہو گئے نہ اس کے نہ کبھی قرآن پڑ گئے اور اس کی شرح اللہ نے آپ کے قلب مبارک کے اندر ڈالی. اس کے معنی کہنا ہے آپ کو دل کے اندر آپ نے اپنے الفاظ بیان کیے. حدیث بھی وہی ہے ربانی قرآن کی جگہ سب اتنا کہ جب وہی مطلوب ہے تو وہی مطلوب ہے کہ اس کا آپ تلاوت کرتے ہیں قرآن کی نماز کی یہ وہی مطلوب اس سے قرآن کی وہی حدیث بھی ہے وہی مطلوب ہے اس کی تلاوت نہیں کی جاتی نماز کے اندر تلاوت نہیں کی جاتی کسی کو وہی غیر مطلوب ہے اور قرآن لیکن ہے دونوں وہی اللہ کی یہ کلام اللہ نے آپ کو یہ کلام ہے یہ کلام قیامت سے باقی ہے. اور یہ اس کلام کی خصوصیات کہ آج آپ دیکھیں کہ بے شمار تصویریں کی جا سکتی ہیں لکھی جا چکی ہیں لکھی جا رہی ہیں کام پہ لکھی جاتی نہیں ہے. تو سوال پورے طور پر ہوتا ہے کہ ایک کتاب اس کی کچھ نہیں کہتے ہیں اتنی تفصیلات کیسے آ رہی ہیں. ایک آپ کی ایک کتاب لکھی اگر کوئی تفصیل کرے گا ایک کرے گا لیکن بے شمار تفصیلات آ رہی ہیں صاحب ایک کتاب کی تفصیلات کیسے جب اس کی زندگی کہ کلام اللہ کے خصوصیات بنائیں گے ان اندر میں توات اندر میں یہی کا کہ تو ہی نہیں اس پر چاہیے خراب نہیں فرمایا کہ ہم کلام آپ کو قرآن نہیں لکھو ہی نہیں تاکہ کھول کر کوئی تفصیلات آپ نے انسان پیش لکھو ہی جب یہ کہتے ہیں پورے لوگوں کو کھول کر وضاحت زیادہ ہے جب ہمیں نازی کر پورے لوگوں کو بیان کریں جب آپ کے بیان سے اس کی مراد معلوم ہے جو اللہ کی مراد ہے. اسے قرآن کے اندر بہت سی مراد بہت سی چیزیں کلام کے معنی ہو سکتا ہے. ایک کلام کے بہت سی معنی ہو سکتا ہے. لیکن آئے کون سا معنی مراد اللہ کے معنی کو ایک اللہ کے کلام کو بہت جاتا آپ کے کلام کے اندر ایک جملہ آپ کے معنی اس کی کئی معنی کرو آپ جملہ بولتے ہیں کیا بات جب وہ رہنے کے بدلنے کا معنی کرتے ہیں آپ کہتے ہیں کیا بات سننے والا اس رہتے میں سنتا آپ پوچھ رہے آپ کہتے ہیں کیا بات تو میں آپ کسی کی پڑھائی کریں آپ کہتے ہیں کیا بات تعریف کریں کیا بات برائی کریں لہجہ بدل جانے مانا تبدیل کریں. اگر آپ کے جملے کے اندر چار چار معنی پیدا ہو سکتے ہیں تو اللہ کے کلام صحیح بے مثال کریں بے شمار معنی کریں ایک مراد کون سی ہر معنی مراد نہیں ہوتی ایک معنی مراد ہوتی وہ مراد وہ ہے کہ اللہ نے آپ کو توقع کرنے والی آپ نے اپنی تعبیر میں اس کو بیان کی اسے فرمایا ہے کہ پہلے قرآن کی مراد کو پہلے کلام رسول سے معلوم کرو کہ وہ مراد سمجھ میں آ جائے اب اس کا حکم ہے کلام نہیں کروں اب تمہیں تفکر کرنے کا اس مراد کو سامنے رکھ کر جب تفکر کرو گے اور وہ مراد پیش رہے گی تو جتنے علوم حقائق ہیں سب ہوتے ہیں. اور اگر مراد ربانی کلام رسول سے ہم کی مراد خود بتائیں گی تو جتنے بھی نقطے پیدا کرو سب دیوار مراد دیں یہ قابل من قال في القرآن إلهي فليتبوأ مقعده من النار. تو قرآن کے معنی پوری طرح سے کہ اسے اپنا خیال جہنم میں پیش کرے تو کلام اللہ کے معنی اور مراد زمانے نبوت سے کہ کلام کلام کی مراد ربانی کو اس کا اسی لیے اس مراد کو سامنے رکھنے کے بعد جب علماء نے اپنے ذہن کے دور اپنے تفکر اپنے کمال علمی نئے نئے حقائق نئے نئے علوم پیدا کی اس کے نئے نئے معنی نئے نئے نکال چکے نکالے ہر تفسیر کے اندر آپ کو نئے حقائق نئے علوم دیں سب ہوتا اس سے ایک مراد میں بھولے مراد وہی باقی اس کے وجہ محسوس ہوا اسے اور جو اس کام کو کیا وہ بھی ہے کہ جو ہے کہ مادر
کلام رسول کی مراد رحمانی کو نہیں جانا، اپنے طور پر طے کیا، اس تو اچھی غیر ہوئی. آپ کے یہاں تفصیلات لکھی ہیں جو کھلاڑی قیامت کی کھلاڑی نہیں، جسے تعالیٰ نے انسانی ذہن کو صلاحیت دیتا پڑی اور نیا وجود، نیا قائم، نیا مالک پیدا کرتا رہتا، لیکن اس کی شرط یہی ہے پہلے اللہ کے کلام سے، رسول اللہ کے کلام سے مراد ربانی کو معلوم کرو، اس مراد کو پیش رکھ کر کتنے خاص پیدا کرو، سب ہو جائے. اس لیے کہا میں صحابہ کرام اس کی اندازے کی تفصیل وہ مرتبہ اس لیے صحابہ کرام نے اس کا اسی تفصیل آپ نے دونوں صفتوں کے ساتھ، آپ کی ایک صفت ہے کمال علم، ایک صفت ہے کمال معنوی، دونوں روحانی دونوں کی ادا ہے کہ جو مقام روحانیت کا علم کا رسولہ کا صحابہ کا مقام صحابہ پھر مستفید ہیں، اسی دن کا درجہ نیچا ہے رسول اللہ سے، لیکن صحابہ نے دیا تابعین کو دیا، تابعین کا درجہ نیچا ہے صحابہ کا. میں دونوں چیزیں ملی صحابہ سے، روحانیت بھی ملی، علوم بھی ملی. تابعین نے تبع تابعین کو دیا، ان کو بھی دونوں چیزیں ملی، اور علوم بھی ملے اور معنویت بھی ملی. لیکن ان کی زمانوں کے لیے آپ نے خبر دی خیر وقتی خرنی ضرور ہو سن نہیں ہوگا. جب یہ 3 زمانے پورے ہو گئے تو زبان نبوت کو خاموشی اختیار، سوال یہ ان 3 زمانے کے بعد خبر نہیں تھی، یہ نہیں کہ ختم ہو، وہ معنویت اور روحانیت باقی رہی، لیکن زمانے نبوت سے دوری کی رہتی ہے اور تقسیم ہے. ایک طبقے نے علم نبوت کو سنبھالا، ایک روحانیت ایک طبقہ اہل روحانیت کا پیدا ہوا، جنہوں نے علم نبوت کو سنبھالا ان کا نام ہے علماء کرام، اور جنہوں نے معنویت اور روحانیت نبوت کو سنبھالا ان کا نام ہے اولیاء اعظام. اس کے معنی ہمارے یہ دونوں قابل اطاعت، ہمارے یہ دونوں محبوب، ہم دونوں کے غلام. علماء کے اسی لیے ہمیں صراط مستقیم ان سے معلوم ہے، اور یہ اللہ کے اس لیے اس راستے پر چلنے کی توفیق ان سے طاقت سے صحبت صالحین سے زیادہ پر طاقت کی اختیار. اگر راستہ سامنے ہو چلنے کی طاقت کی تب بھی منزل حاصل، اور منزل سامنے ہوتی تب کی بھی طاقت بن جائے. اور ہمیں طاقت بھی ضروری ہے چلنے کے لیے، اور صراط مستقیم راستے کے سامنے تو صراط مستقیم علماء کے لیے معلوم ہوتی ہے اور چلنے کی طاقت اور نظام سے. اس لیے دونوں ہمارے مطابق آپ اس سے ہمارا اس لیے عبادت دے دیا کہ اللہ تعالیٰ پار کی نعمتی منصوبی آنا لا رسول وفضل پار فرمایا میری امت کبھی دونوں تک سے خالی نہیں، نہ علماء سے خالی ہوگا نہ علماء سے خالی. ہر دور کے اندر علماء بھی رہیں گے، ہر دور کے اندر علماء بھی رہیں گے. کوئی تو اسے دونوں چیز ہماری نبوت کی حاصل سنبھالنے والی یہی صحابہ کرام کا دور نبوت سے قریب تھا، دونوں چیز کو سنبھالنا. لیکن آج بھی دونوں چیزیں وہی مانا کہ جو عالم ہے، صحیح معنی میں عالم کسے ہیں؟ عالم وہ ہے جس پہ رنگ علم کا غلبہ ہو، ایک دوسرا معنویت سے خالی نہیں، معنویت کی خلق پیدا ہوئی ہے، دبی ہوئی ہے لیکن غالب ہے اس کے اوپر، کیونکہ علم غالب ہے، معنویت مغلوب. اور اولیاء اللہ وہ ہے ان پر معرفت غالب ہے، یہ علم کا مغلوب. یہ نہیں کہ بغیر علم کے بغیر علم کے معنویت کا، روحانیت کا اور ولایت کا دعویٰ کرے وہ بھی نہیں. اور جو عالم ہونے کا دعویٰ کرے قلب کے اندر معنویت موجود ہے وہ بھی نہیں. عالم وہ ہے جس کے اوپر علم کا غلبہ ہو اور لیکن معنویت کے قلب کے منصوبے موجود. اور روحانیت وہ ہے، ولی وہ ہے جس کے اوپر معرفت کا غلبہ ہو لیکن علم سے اس کا دماغ خالی نہیں. اسی لیے امت کے اندر ہر دور کے اندر علماء بھی پیدا ہوتے ہیں اور قیامت تک پیدا ہوتے ہیں. اسی لیے دونوں وراثتیں ملی اور یہ باقی ان کے دے دیا کوئی زمانہ ایسا نہیں آئے گا کہ دونوں ختم. یہی وجہ اس عمر کے اندر سوچے تو علماء کی تعداد کا آپ شمار نہیں کر سکتے. علماء اسلام ہر زمانے کے اندر ہر ملک کے اندر جائیے بے شمار علماء ملیں گے. دنیا کی کسی قوم کے اندر مذہب کے عالم آپ کو ملیں گے، گنے چنے افراد چل جائیں گے ہر قوم کے اندر مذہب کا. علماء امت کے اندر، امت دنیا کے اندر علماء کی تعداد کو شمار نہیں کر سکتے، بے شمار. یہ فیضان ہے کہ علماء کی تعداد بے شمار کی. اسی اولیاء اللہ ہر دور کے اندر اولیاء اللہ ہوگی. لوگوں میں ذہن میں خیال پیدا ہوتا کیا قدیم دور کی کتابوں میں اولیاء اللہ حالات کے عجیب و غریب حالات سامنے ان کے کرامت. حالانکہ کشف و کرامت معیار نہیں، کشف و کرامت ولایت کا معیار نہیں.
ولایت معیار کیسی ہے؟ ولایت معیار اتباع سنت. جو اتباع سنت کا اتباع تو بڑی ہے. ساری میں ایک کہاوت جائے گا, ایک کلمہ جائے گا تو بڑی ہے. اس لیے لوگ دیکھنے میں غلطی کرتے ہیں, یہ سمجھتے ہیں کہ بڑی وجہ کوئی کشتی کا آپ ہے. ہمارا بڑی وہ ہے کہ زیادہ زیادہ اتباع سنت بڑی. حتیٰ ایک بیان اب آج کے لوگوں کی محنت پہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ ایسے اولیاء اللہ جو پہلے تھے آج میں کہتے ہیں کس کو نظر آتا ہے اس کے اندر طلب سادے سچی طرح جیکھو اس کے بعد بیت بے شمار اولیاء اللہ میں اور جی میں طلب ہوں تو پیغمبر کے زمانے میں مشکل ہی کچھ نہیں. بے طلب کو پیغمبر کے دور میں بھی کچھ نہیں ملتا اور طلبگار کو غلامان محمد سے بھی بہت کچھ ملتا. رسول اللہ کے دور میں کوئی ابو بکر آیا تو صدیق بن کر لوٹا, کسی کی طرف شادی لے گئی. کوئی عمر آیا تو فاروق بن کر لوٹا, کسی کی طرف شادی لے گئی. کوئی عثمان آیا تو غنی بن کر لوٹا, کسی کی طرف شادی لے گئی. کوئی علی آیا حاجہ کرار بن کر لوٹا, کسی کی طرف شادی لے گئی. اور کوئی ابو جہل آیا بے طرف بن کے آیا تو بے طرف بھی رہا. آج بھی محدود کر بھی محدود آج بھی محدود. ابو جہل اور ابو لہب بے طرف کے لیے پیغمبر کے بعد میں کچھ نہیں اور طرف کے لیے غلامان مختلف نہیں. یہ امت کوئی یتیم امت نہیں ہے, حوارث امت نہیں ہے. ریاست رکھو آج بھی زندہ موجود ہے آپ کی موجود اور یہ آزاد موجود ہے اور علماء موجود ہے. اس لیے اس کو امت کو یہی کہا کہ حوارث کی خطابت تو باقی ہے اور پھر اس کی نبوت کی ریاست دونوں قیامت تو باقی ہے. آج بھی زندہ اب زندہ موجود ہے. اس کے فرما دیا گیا کہ جہاں اس کے اندر لوگ اس کو دنیا کے لیے استعمال کرنے کا پیدا ہونے سے دین کو دین کا نام ہے کہ مقصود دنیا دنیا کو جمع کرنا کہیں اداری کی عزت حاصل کرنا لیکن مقبول ہے اس رائے ایسے لوگوں سے ایسی مدد سی کا مقصد فقط دین کے کرنے کو بلند کرنا ہوگا. اپنی ذات کی کوئی معیار نہیں, اپنی عزت اپنی دولت کوئی چیز مقصود نہیں, فقط دین کے کرنے کو بلند کرنا. ایسے مختلف امت دوسری امتی سے جو مختلف تعلیم نہیں ہوئی نہ پہلے تعلیم کی ناز کریے نہ قیامت کو تعلیم کو دی. ہر دور کے مددگار ایسے مجھے کو پیدا کرتا اور قیامت کو پیدا کرتا. ہر دور میرا تسلسل میرا کسی واقعہ کہانی اس کو حضرت دہلی کے اندر حضرت شیخ نظام الدین اولیاء دہلی کی مثال اپنے وقت کو اولیاء کام دی لاکھوں انسان رہ گیا تو یہ ختم ہو گیا. اپنے ان کے دور میں بلان انسان کا اس میں عہدہ ہوتا ہے محتسب. محتسب کو کہا تھا جو لوگوں کی عام مسلمین کی نگرانی کرتا ہے دین کے لیے. کوئی نماز نہیں پڑھتا قدر نہیں رمضان میں روزے نہیں کھاتا روزے وہ اپنی طاقت و قوت کو استعمال کیے دین پر عمل کیا. دہلی کے اندر بہت سے محتسب تھے لیکن سب سے بڑے محتسب تھے ایک بہت بڑے عالم اور طبیب بھی حکیم ضیاء الدین سنانی رحمۃ اللہ عالم تھے پر ان میں فقہ بھی مہارت فقیہ وہ محتسب تو وہ نگرانی کرتے. تو اسی نگرانی کے دوران نظام الدین آج وہاں کروڑ روپے کی بلڈنگیں کھڑی ہیں لیکن وہ دور کو تھا تو کوئی بلڈنگ نہیں. ننگل رحمان ایک خیمہ والا اس وجہ سے شاید تشریف پڑا ان کے مرید بیٹھے اور وہاں سما ہوا. سما کے معنی یہ ایک شخص خوش آوازی کے ساتھ اشعار کرو یہ سما کہنا ہے. چاہے کہ سما بطور علاج استعمال کیا جن لوگوں کو روحانی قبض داری ہو جاتی روحانی ترقی رک جاتی جسے انسان کے پیٹ میں قبض ہو جاتا آپ ان کے دوائی کرتے اسی ایک روحانی قبضی ہوتا ہے کہ روحانی ترقی مل جاتی ہے. اس قبض کو ختم کرنے کے لیے تربیت کرتے ہیں ولی اللہ اپنے دین کے لیے. کسی کو وظائف بتاتے کسی کا وظائف تبدیل کر دی کسی کا اوقات تبدیل کر دی کسی کا مقامات تبدیل اسے کی جاتی. اور بعض ہوتے ہیں اس کی ایک تربیت ہوتا ہے اشعار کو سننا. اشعار بھی بہت مؤثر تھی. اشعار کے سننے کوئی انسانی قلب کو دکھتے کی طرح ہو تو بعض لوگوں میں ایسا ہوتا ہے وہ اشعار بھی علاج کرتے وہ مرتبہ علاج کرتے ہیں اسے کہتے ہیں سما. لیکن شرطیں اس کے لیے کہ سما میں اشعار پڑھنے والا آخر وہ بالغ کو مسلمان متصرف چہرے پر داڑھی بے ریش لڑکا نہ ہو عورت نہ ہو اور پڑھے جانے والے اشعار جو ہیں اشعار جو ہیں وہ عالمانہ اشعار عارفانہ اشعار شوقیانہ اشعار بازاری ایسے پورے اشعار پڑھے گا
لیکن آئیے کہ اشعار کا پڑھنا تو شریف ہی نہ کرے ایک علاج تو بس جائے گا کرتے چند لمبی اور جب اس کا ہوتا ویسے اور حکیم جلال الدین سنامی جو منتظم ہے وہاں پہنچے جا کر دیکھا سلام ہوا تجویز تو صحیح چیز تو ہے کہ فقہ کی علامتیں لکھا آئیے سے ان پر فقہ کر رہا آئی سب چیز آئیے کہ کیا خلاف اشعار کام ہے بڑے زور سے چلا یہ کیا خلاف اشعار کام ہے بند کرو میں وہاں کوئی اپنے گوشت میں شیخ کی روحانیت اتنی غلبہ تھا کہ کسی کو خبر نہیں کیا کہا انہوں نے زور سے چلا کر کوئی کہا کیا خلاف اشعار کام کرے بند کرو کسی نے تیسری مرتبہ کوئی کام کر دی جب دیکھا کوئی سنی نہیں آ رہا تو اپنے ساتھ جو سپاہی رہتے ہیں پولیس ہے کہا ایسے نہیں سنیں گے کہ اگر اوپر خیمے کی رسیاں کاٹو جب خیمہ گرے گا انہیں تو کچھ آئے گا حکم کی دیر تھی پوری بھائی اوپر چڑھے جا کر رسیاں کو اور بھائی یہ کام میں بیٹھو خیمہ رسیاں کتنے کے باوجود جو بچوں کا گرن حکیم صاحب کو خطاب ہوا کہ پوری والوں کا قیدت خراب ہو جائے آگے جو کچھ آ رہا تھا چلو یہاں سے چلو یہاں سے لیکن سے چلو یہ واقعہ ہو گیا اس پر 2 سال گزر 2 سال کے بعد شیخ جام الدین ان میں آیا کہ حکیم جام الدین سنانی بس عالم نظر تھا ان کا وقت بات کری عالم ہے جگی عالم اسے شیخ کرنے کی تو لوگوں کو اطلاع کیے بغیر یہ خبر سنتے ہی بے اختیار سے جب کہ کہیں نکلتے جب شیخ ہماری پیچھے چلتے لیکن آج کسی کو خبر نہیں غلط اس نے اس وقت میروں کے مساور نظامتی سے گئی گرمی شدید کر رہی اسی کا مسئلہ حکیم صاحب گھر پر پہنچے وہاں گھر میں کوئی عورت نہیں ایک مفادات خالی حکیم صاحب دروازے پر دستک خالی نہ ہوا دہلی وہ مقام تھا کہ شیخ کے معتقدین اور وہ تھے کہ ہر شخص کی تمنا تھی ایک قدم ہمارے گھر پر حضرت تمنا رکھتے ہیں یہ خالی بھی نہیں دروازے پر آنے اس سے سننے کا لیکن حضرت شیخ کرو میں سوچا عجیب و غریب حضرت شیخ تو ٹھیک ہے اور بیداب ہو گئے تھے شیخ نے فرمایا کہ جاؤ حکیم صاحب سے ہمارے سلام ہماری طرف السلام علیکم اور پیغام دو کہ نظام الدین آپ کی طبیعت کو سے ریلے اندازے کی جائے بڑے اعتماد سے کہا شہر تشریف ہے وہاں تشریف کرنا کھڑے میں آپ کو سلام کہا اور یہ پیغام دیا کہ آپ کی نظام کرسی کرنے کے لیے اندازے کی جائے حکیم صاحب نے اسی عالم میں گوشت قائم کیے ہوئے اسی رضا کے عالم میں جواب دیا کہ جاؤ سلام کے جواب میں کہو علیکم السلام اور پیغام کے جواب میں کہو کہ میرے مرنے کا وقت قریب ہے میں اس وقت کسی بیدی کی صورت دیکھنا نہیں چاہتا پہلے آپ کو انجام کی بات نہیں وہ جو عمل دیکھا تھا امام صلی شیخ کا اور سما کا اسے بدت کہا کہ میں بیدی کی صورت دیکھنا نہیں چاہتا پہلے آپ آنے وہ زار کسی کی روکتے دیکھ گھر پر قدم آ جائے وہ آنا چاہتے ہیں یا حکیم صاحب نے نہیں آنا چاہتے خادی بھی قدم پتھر کے ہو کیسے آپ کی شخصی ہے آپ کو نہیں آئے اور جا کر خاموش ہو شاید نے فرمایا کہ جو کچھ کہا ہے کہ انسان نہیں کہہ پا سکتا مجبور ہے اسے کہنا پڑا کہ انسان نے یہ فرمایا اور سلام کے جواب میں صاحب جاؤ اور جواب پیغام دے دیا کہ میرا مرنے کا قریب ہے میں اس وقت بھی کسی بھی چیز کو دیکھ نہیں چاہتا کہ آپ کو نہیں جواب شیخ نے فرمایا کہ پھر تکلیف ہو دوبارہ ہمارا سلامت تو یہ کہنا کہ بدعتی اپنی دل سے توبہ کر کے آپ کو اتنا حاضر یہ پیغام پہنچا خادم نے جا کے سنایا اس کے جواب میں کہا حکیم صاحب نے اپنے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے پگڑی اتاری اور خادم پتی کے زمین میں بچھاؤ اور حضرت شیخ سر کرو اس بات قدم رکھتے ہوئے تشریف لائے یہ توقع ہے کہ قدموں کے برکت سے تعالیٰ نے بقر 2 منٹ پہلے پڑھانے کی اجازت نہیں دے رہے یہ کہا کہ مجھے طور فرمایا کہ وہ اس مقام پر ہے کیونکہ اپنی میری پگڑی کے اوپر قدم رکھتے ہوئے کہ ان کے قدموں کی برکت میں اور یہ نہیں بے شمار واقعہ کی شاید حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب کے ساتھ اپنے کاملین وہ پڑھائیں درس دے رہے اور پڑھنے والے وہ علماء ہیں کہ جب 20-25 کے ساتھ مدرسوں نے پڑھا جاتا کیا پڑھاتے رہے کیا پڑھتے ادا کرتے تھے اور درس دے رہے اور بوڑھے ساتھ طلبہ بیٹھے
اس وقت یورپ میں یورپ کے انگریز پہنچے، لیکن یہاں سے زیادہ تر کہ بڑھ ہی جاتا. یورپ سے ایک بڑی بڑی نہایت زمین یورپ میں جانا سے ڈنگا پٹا وہاں بھی پہنچتا، وہاں بھی اپنی جان کرتے اعلان کرتے اپنی جان کے وزیر وہاں غریب کے تھوڑے دن جا کر زبان بھی سیکھی، اپنی صورت سے کسائی انسانی والی تو پہچان نہیں سکتا کہ انسانی ہے یا زبان بھی سیکھی. اس کے بعد لوگوں نے کہا کہ تو ذہین ہے، لیکن یہاں بھی ایک ذہین بچتا ہے، نام ہے شاہ عبدالعزیز. کہا میرے سامنے کسی کی چلتی نہیں. میں بار بار جب سنا ایک اچھا زیادہ جانچ تو نہیں جاتی تو شاہ صاحب کے درس سے شاہ صاحب پڑھا رہے عبدالعزیز کی جا کے لباس بھی انسانی سوئے شکر بھی انسانی زیادہ کی تھی ایسا نہیں. شاہ صاحب کے سامنے جا کے کھڑا ہوا درس شاہ صاحب رکے سر سے پیر پر نظر آئے. کیا بات ہے کیوں آئے؟ سیکھا میں ایک سوال پوچھیں گے. کیسا تو میرا سوال یہ ہے کہ ایک شخص اپنے گاؤں جانا چاہیے، باہر یہاں کے چوراہا میں چار راستے، ایک سوال کدھر جا رہی ہے کدھر جا رہی ہے، مجھے یہ معلوم نہیں کہ میرا گاؤں ادھر ہی ہوگا. وہاں دو آدمی ایک سو رہا ہے ایک جاگا، وہ راستہ کس سے پوچھے؟ جاگنے والے سے پوچھے، سونے والے کے جاگنے کا انتظار. شاہ صاحب چاہیے ٹھہر جائے، سونے والے کے جاگنے کا انتظار. کہا کہ جاگنے والے سے پوچھے، کہا کہ جاگنے والے تو دین پا کے سونے والے اس سے کوئی راستہ معلوم اس کا جواب دے دے. یہ جواب سے سنا الٹا قدم واپس. یہ طلبا کچھ نہیں سمجھے، حالانکہ میں سوال کو سمجھے نہ جواب. بعد میں کہا کیا سوال کیا کیا جواب؟ آج اپنا کام آپ کے کام میں دل کس کا رکھے؟ یہ بتائیے اس نے کیا کہا؟ تو شاہ صاحب نے کہا میں نے غلط ڈالی اور میرے تب میری بات معلوم کہ میں پہلا مدی میں مدی عیسائی بن گیا. حدیث میں اتقوا فراست المؤمن فإنه ينزل من المؤمن، مومن کی فراست سے ڈرو اور اللہ کے نور سے پہچانیے. وہاں آدمی ذہین آدمی یہ بھی تھا. میں نے بہت شدید سوال کیا، بہت مشکل سوال کیا. اور سوال کہ ایک آدمی اپنے گاؤں جانا تھا، راستہ آدمی اور دو بیٹھے ہوئے ایک سوال جا کہنے کا من چاہیے تھا اے مسلمان تمہارا قرآن کہتا ہے کہ تمہارے پیغمبر تو قبر کے اندر درج، ہمارے پیغمبر کو تمہارا تعلق تھا آسمان میں بھائی زندہ، ایک زندہ ہے ایک سو رہا ہے ایک جاگ رہا ہے، راستہ کس سے پوچھے؟ اگر یہ کہتا کہ جاگنے والے سے راستہ پوچھے کہتا اچھا ہمارے پیغمبر کہتے ہیں. میں نے کہا کہ نہیں، سونے والے کے جاگنے کا انتظار اس سے پوچھا راستہ. جاگنے والے سے کیا پوچھے؟ جاگنے والے تو خود ہی انتظار کرائے کہ سونے والے کو عیسیٰ آئیں گے، عیسیٰ آئیں گے کوئی بتایا بچے لیکن ملتا بھی بتائے گا وہ تو خود انتظار میں بیٹھے کہ سونے والا بچے کا راستہ پوچھے. جس ذہن سے سوال کیا تھا اسی ذہن سے شاہ صاحب نے جواب دیا. مجھے اطاعت کے ناپاتبہ کرے میرے برادر کو نہیں ٹکر کی عرض کرنے کو منظور اس ریاست نبوت کے سنانے والے علماء اور اس زیارت نبوت والے اولیاء اللہ اس موقع میں پوری ختم ہونے آئی قیامت کی باتیں یہ ریاست نبوت نبوت اس کی ہے نبوت قیامت کی باتیں کیونکہ معجزات قیامت کے باتیں معجزات ختم ہو گئے معجزات قیامت کے باتیں اور یہ عجائبات کی کہ اس عجائبات قرآن آج یورپ میں امریکہ میں جو ریسرچ ہو رہی ہے قرآن کے دن آپ کے علم ہو علم حدیث کے اوپر کتاب میں کی ایک مرتب کیا گیا فہرست علم حدیث مرتب کہہ رہا ہے کہ عیسائی راج امریکہ لیکن کہ آپ کو پوری حدیث کی کتابوں بے شمار حدیث ہے. کسی حدیث کا اگر ایک لفظ کہیں کا شروع کا آخر کا درمیان کا حدیث آپ کو یاد ہو آپ اس طریقے کے لیے بتا سکتے ہیں فوراً مل جائے. یہ کوئی معمولی بات تمام حدیثوں کا نظر اس کا حدیث میں جمع کر کے اس ترتیب ہے کہ ایک رضی اگر کسی حدیث کا آپ کو یاد کہیں کبھی درمیان کا حدیث ہے تو حدیث بتا سکتے ہیں. کتاب مختلف نظر کیا ایک عیسائی ہوتی ہے لیکن ظاہر ہے کہ ایک ہے اتنی حقائق کو دریافت کرے وہ دریافت کرے ایک ہے قبول کرے کہ اللہ کی توفیق ہو. رسول اللہ کی تمنا تھی سالوں اس کے بعد عمر ابن خطاب عمر ابن شام
دو کے بعد نہیں میں 2 بجے کسی کو شام تو پھر وہ نہیں جا ابھی ہے کسی عوامی کرے گا وہی ہوتا بتا رہے آپ 2 بجے کا خطاب آئے تو انسان وہ انسان جو ہے فرمایا گیا کہ ان میں آتا تھی بنا ہوتا محمد آپ کسی غریبی علاقے کو ڈال نہیں سکتے یہ کام میں ہمارا آپ کا کام پیغام مقصد ہے ہدایت پوری کرنا اس کے اندر آج بھی اسی طرح ہدایت آج بھی فرمایا گیا بلے کو نہیں بلایا تم مسلمان اللہ کا پیغام تمہارے پاس اللہ کا رسول پیغام ایک بات بھی دین کی معلوم ہے تو تمہارا فرض ہے کہ چھپا کر نہ رکھو جس کو آدمی اس تک پہنچاؤ جس کے بعد نہیں ہے نہیں اس تک پہنچانا تمہارا فرض بن جاتا ہے اگر نہیں پہنچا تو تمہارا علم کر رہا ہوگا علم کو چھپا سے اتنا علم کو چھپانا جائز نہیں پہنچانا نہیں تو گویا یہ علم کی صورت علم باقی ہے علماء بھی باقی ہے اور اولیاء اللہ بھی باقی ہے لیکن صحیح علماء کون سے تمہارے نیچے جو ہمارے فتح قلب سے خالی ہے کچھ غلطی نہیں ہوگی قلب ہے اور یہاں دعوی نہیں کرنا قلب ہے ہمارے فتح ان سے جو خالی نہیں ہوتا وہ صحیح معنی غالب وہ صحیح معنی بڑی سے ان سے یہ امت کی خالی نہیں ہوتا اور قیامت کی باقی رہے گی اور یہ خصوصیات نبوت اختصاصات نبوت رسول اللہ کی قیامت کو باقی رہے گی جو کسی پیغمبر کی باقی نہیں ایک رات تو مثال سے کسی نئی تعلیم بات کرتے ہیں آپ ہی کی ذات مبارکہ ہے کہ آپ کی زندگی کا ایک ایک عمل ایک ایک حرکت ایک ایک سکون مکمل اور کسی کا مطلب دنیا کی جگہ میں کی عمل کی اور جگہ میں صرف اسی بات کیا آپ وارث وراثت یہ وراثت اس طرح کیا ہے اللہ نے آپ کو وارث کر دیا وراثت کے معنی یہ آپ نے اس وراثت سے اپنی وارث ہوئے کہ باپ کی عزت سے سیکھ باپ کے باپ ہوئے تو سنگل ہوئی تو آپ کی اصل وارث ہو تو جب آپ کا انکار کرتا وارث نہیں کرتا اس لیے آپ رقیق مقیم ہیں کہ رسول اللہ نے ہمارے باپ روحانی باپ اس لیے اس وراثت کے مستحق اللہ نے آپ کو بنایا لیکن اس وراثت کا جو حق ہے وہ بھی آپ کو بنا دیا وراثت رقیق اللہ نے وارث تو آپ کو بنا دیا لیکن اس طرح کے حق ہے پیدا کرنے کی بنائی بھی آپ کو اگر یہ آپ اس کو پہنچانے کے ہر دور کے اندر جو انسانی ذہن ہوتا ہے انسانی افکار ہوتے ہیں نظریات ہوتے ہیں خیالات ہوتے ہیں اوہام ہوتے ہیں تجربات ہوتے ہیں ان کے ساتھ اور ان کے پرکھنے کی کسوٹیاں ہوتی ہیں معیار ہوتے ہیں ان معیاروں کو پیش کریں آپ کا فرق ان معیاروں کو دیکھیں ان کسوٹیوں کو دیکھیں ان کے جانچنے کے طریقوں کو دیکھیں ان کے قبول کرنے کے اندازوں کو دیکھیں ان کی نفسیات کو پہچانے کی کوشش کریں دوبارہ یہ امت کا فرق ہے اگر ان چیزوں کو یاد کر کے پیش کیا تو کلام بے اثر ہوا اور چیز یاد کر پیش کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جہلا ہے آپ کو وہ جب جتنی جاہرانہ سے بدترین بد اخلاقی بدعمالی بد کرداری بد زبانی بد فکری جتنی یہ بدی ساری کی شکایت نہیں کرنی وہ اسے بھی سمجھ ان کو اگر آپ نہیں کہتے تو بدکاری چھوڑ دو کبھی نہ مانتے اسے اپنی عزت کی چیز جھوٹ بولنا عزت کی چیز بدکاری کرنا بدعمالی کرنا بد فکری کرنا بد زبانی کرنا ساری کی عزت کی ساری کی بد فکری وہ کبھی نہ بننا آپ نے کسی کو یہ نہیں کہا کہ جھوٹ بولنا چھوڑو بدکاری چھوڑو برائی کو چھوڑو آپ نے اس سے آج جو انسان کی وہ کیا ہے تعلیم جاہل سے جاہل جو تعلیم کے اس میں گزارتا ہے اسے پڑھائی گنا اقرا اس میں ربی کے بندے پڑھو چاہے قرآن کے پڑھنے کے تعلیم کے سے کوئی اتنا بھی جاہل سے جاہل تعلیم کے ابھی مانتا ہے اسلام تعلیم کی طرف اپنے پڑھتا ہے تعلیم سے آواز اقرا اس میں ربی کے بندے تمہاری بات کہ نفسیات وقت کا پہچان ہے مخاطبین کے نفسیات کی پہچان کر پیش کرنا دیں یہ رکھے یہ ہوتا اور الحمد للہ امت کے اندر لوگ ہمیشہ پیدا ہوتے رہیں اور قیامت تک پیدا ہوتے رہیں گے جو وقت میں نفسیات کا ہے اقوام کی روم کی نفسیات کی پہچان کرنا تو اس کے اندر کیا آراجی کرنے کبھی کریں گے قبول کرنا
کرنا نہ کرنا کہ اللہ کی توفیق کو ملے گی. ہمارا نام کرنا پہنچانیاں اس آئے ہوئے ذمہ داری آئے کی اس سے کرنے میں ذمہ داری کو محفوظ کر کے اپنی ذمہ داری کو پہچانیے اور اپنے انتظام لے کر اس کو پہچانے کی کوشش کیجیے. یہی آپ کو کہیا ہے اور تعالیٰ ہمیں اس قیدے کے ذائقے سے توفیق رکھا اور اس دین متین کی صحیح طور پر تکمیل کرنا موضوع تک میرا پر ایسا ہے کہنے والا بھی چاہتا ہے کہ کہتا ہی ہے اور سننے والی بھی چاہتے ہیں سنتے ہی ہیں. آئے کہ سکتے والی پتہ والی نہیں میں اپنی ہمت اصلاح کے وقت یہاں بڑے بڑے علماء موجود ہیں ان کے سامنے مجھ جیسے کہ اس بات کا کرنا اگر کہ اصلاح رکھی لیکن آپ نے کیا آپ کی تعمیر میں اچھی کلمات میں سارے بیمار انہیں کلمات کی بات کو یہ کہہ کر ختم کرتا ہوں کہ کاغذ تمام علم تمام اور ہم تمام اور داستان شوق ابھی تمام. اللہ تعالیٰ یہ ذوق اور یہ شوق ہمارے اندر باقی رکھے سننے کا بھی ہے بولنے کا بھی ہے کہنے کا بھی ہے عمل کرنے اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. اللهم ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي بالإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم ربنا لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا عيبا إلا سترته ولا مريضا إلا شفيته ولا فقيرا إلا غنيته ولا عدوا إلا خذلته ولا حاجزا إلا قضيتها يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا وعملا صالحا ورزقا واسعا وعلما نافعا وشفاء من كل داء ودفاعا من كل بلاء وراحة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك. اللهم نجنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين.